الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لاک ڈاؤن کے بعد میں دوبارہ پھر حالات اپنے معمول پر آنے لگے اور یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ دور تھا جو تقریباً ہماری نگاہوں سے گزر گیا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھنے والوں نے اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی اور بہت کچھ اپنے اندر تبدیلی لانے کا انہوں نے تہیہ کیا۔ لوگوں کو محتاجی کے عالم میں دیکھا، اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی منظر دیکھا کہ جو لوگوں کو دیا کرتے تھے ان کو خود فقیروں کے لائن کے اندر بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا، مسجدوں کو ویران دیکھا، درسگاہوں کو سونا دیکھا اور اس کے علاوہ بہت کچھ ایسے مناظر لاک ڈاؤن نے ہماری نگاہوں کے سامنے رکھے کہ سیکھنے والا اس سے بہت کچھ اگر سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس بستی میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک بڑا طبقہ ان مشکل حالات سے کچھ سیکھنا چاہتا ہو۔ گرچہ زمانے بھر کے اندر ہو کا سناٹا تھا، لیکن ہمارے یہاں وہی چہل پہل تھی، وہی شور شرابہ تھا، وہی دھینگا مستی تھی اور وہی سب کچھ تھا جو عام طور پر خوشی کے زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں اور سب کچھ بھول بھال کر کے اپنی دنیا میں مگن ہو جایا کرتے ہیں۔ وہی موبائلوں کے اندر گانے بجا کر کے گلیوں کے نکٹ پر بیٹھ جانا، فلمیں لگا کر کے چھتوں کے اوپر فلموں کا نظارہ کرنا اور وہی بے پردگی اور نمازوں کا وہی ترک، گناہوں کا وہی ماحول اور سب کچھ وہی جو اس سے پہلے ہوتا رہا تھا۔ الا ماشاء اللہ ان میں بہت سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انہوں نے لاک ڈاؤن کے قیمتی لمحوں کا فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ واقعی قابل مبارکباد ہیں۔ اب لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد میں جہاں پہ بہت سارے حالات بدلے، وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ صرف ہمارے لیے نہیں، صرف ہندوستان کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ عالمی لیول پر، ورلڈ لیول پر لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ آیا۔ وہ مسئلہ جو ہے وہ معاشی تنگی کا ہے اور وہ مسئلہ ایک بھوک مری کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ معاشی اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے اور مالی اعتبار سے ایک بڑا طبقہ پستیوں میں چلا گیا اور ایک اچھا خاصا طبقہ جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو کر کے ایک دم نچلی سطح پر جا کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سارے حالات وہ ہیں جو یا تو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یا پھر میڈیا کے ذریعے عالمی منظرنامے پر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں
ان مشکل اوقات میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک بندہ مومن ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہماری آگے کی سوچ کیا ہونی چاہیے اور آگے ہمیں کس طرح قدم بڑھانا ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس عنوان سے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ گفتگو کی ہے، اور میں کچھ ہٹ کر کے آج کی اس محفل کے اندر اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں واضح طور پر فرما دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگانی تنگ ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کا آ جانا، بیماری کا پھیلنا، وبا کا آنا، یہ ہونا وہ ہونا، پھر رزق کا تنگ ہو جانا، کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، یہ دنیاوی لیول کے اعتبار سے تو اس کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ساری وجوہات کی ایک وجہ، سارے اسباب کا ایک سبب، اور سب سے بڑا جو سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرما دیا کہ سارے اسباب اور سارے وجوہات کی ایک ہی وجہ اور ایک ہی سبب ہے کہ اگر تمہارا رزق تنگ ہو تو تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، کیونکہ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تب میں تمہاری زندگانی کو تنگ کر دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، یعنی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ایک بستی کی کہاوت کو بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، جو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ رہتی تھی، اور یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کو ہر جگہ سے بے شمار رزق ملتا تھا، کثرت سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ پھر انہوں نے جب اللہ کی ناشکری کی، ناشکری کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، انہوں نے گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کرنا شروع کیا، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اچھے اعمال کر کے ان نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی کہاوت بیان فرمائی۔ آج آپ ایک بستی نہیں، آج پوری دنیا کو ایک بستی سمجھ لیں، اور پوری دنیا کی اس کو کہاوت سمجھ لیں کہ جہاں جہاں پر بھی دنیا کے اندر اللہ کی نعمتیں موسلا دھار طریقے سے برس رہی تھی اور لوگ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا انہیں لباس پہنا دیا۔ اور کیوں پہنایا؟ بما کانوا یصنعون، ان کے برے کاموں کی وجہ سے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے رزق کو تنگ فرما دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کہاوت اور بہت بڑی مثال ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ عزیزان مکرم، میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کا بھی ایک بار ذکر کیا تھا، جو بڑے سنگین حالات میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، جب کسی قوم کے اندر برائی پھیل جاتی ہے، بری باتیں پھیل جاتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر مصیبتوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ آج ایک جگہ نہیں، دنیا کے چپے چپے کے اندر جہاں برائیوں کا بازار گرم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی مصیبتوں کو مسلط فرمایا۔ اب اس کے بعد میں ایک بندہ مومن ہونے کے اعتبار سے ہمیں یہ سوچ کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹنا چاہیے کہ سارے مصائب و آلام اور ساری مشکلات ہمارے برے اعمال اور برے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم رب کو راضی کریں تو رزاق کل بھی اللہ ہی تھا، آج بھی رزاق اللہ ہے، اور ہمیشہ رزق دینے والا پروردگار عالم ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ نے اپنی ایسی صفتوں کو یہاں پہ جمع فرمایا، اللہ رزق دینے والا بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ رزق تو اس کے پاس میں ہے لیکن وہ دے نہیں سکتا، نہیں، فرمایا قوت والا بھی ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہو، فرمایا وہ قدرت والا بھی ہے، اس کے پاس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، وہ ہر رکاوٹ سے پاک ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ تو جب اللہ نے رزق کی بات کی تو اپنے رزاق ہونے کا بھی ذکر کیا، اپنی قوت کا بھی ذکر کیا، اور اپنی قدرت کا بھی ذکر فرمایا۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ جب رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے تو تمہیں رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تمہیں اگر پریشان ہونا چاہیے تو ان وجوہات کی بنیاد پہ پریشان ہونا چاہیے جن وجوہات کی بنیاد پر رزاق
تم سے ناراض ہوا اور پھر رزاق نے تمہارے رزق کو تنگ کر دیا. لہذا جب تم اللہ کو رزاق کو راضی کرو گے تو پھر وہ قوت والا قدرت والا پروردگار عالم تمہیں دوبارہ پھر کثیر رزق عطا فرمائے گا. عزیزان مکرم، ہم اپنے برے اعمال کی بنیاد پر جب رزق سے محروم ہوتے ہیں، آج اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا آپ جائزہ لیں، ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں. آپ پوری سوسائٹی کا اگر جائزہ نہیں لے سکتے، آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں. آج ہم خود اپنے اندر کتنے بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں. لاک ڈاؤن کی سختیوں کو دیکھ کر کے ایک بار یہ اندازہ ہوا تھا کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا، لوگ دوبارہ اپنے اصلی حالات کی طرف پلٹیں گے تو اتنی مشکلوں سے گزرنے کے بعد میں لوگوں کا ذہن بدلے گا، لوگوں کی فکر بدلے گی، لوگوں کی چال ڈھال بدلے گی، ان کا طرز گفتار بدلے گا، ان کا کردار بدلے گا، ان کی زندگی کی جو ایکشن ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی، ان کے صبح و شام کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی. اور پھر ان مشکلات سے نکل کر کے ایک بندہ مومن ایک الگ انداز کے اندر دوبارہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گا، اور پھر دوبارہ وہ اس انداز کے اندر سامنے آئے گا کہ مشکلات سے سبق سیکھ کر کے اپنے خدا کی یاد کے اندر مگن ہونے کی کوشش کرے گا، اور اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انتھک کوششوں کو کر کے اپنے مولا کو منائے گا. لیکن جب لاک ڈاؤن کی سختیاں ختم ہوئی اور حالات دوبارہ معمولات کی طرف پلٹے تو ہم نے بہت کم لوگوں کو سدھرتے ہوئے دیکھا، بہت کم لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہم نے بدلاؤ دیکھا، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر کچھ چینجنگ اور تبدیلی ہمیں نظر آئی. ورنہ آج بھی وہی چال ڈال ہے، وہی طرز گفتار ہے، وہی طرز رفتار ہے، وہی صبح و شام کا طریقہ ہے، اور وہی اٹھنا، وہی بیٹھنا، وہی کھانا، وہی پینا اور وہی سونا، سب کچھ وہی ہے. عزیزان مکرم، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات پھر ہمیں دوبارہ ایک بار اور سیکھنے پر مجبور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکل حالات کے ذریعے ہمیں ایک اچھا سبق دیتا ہے. آپ دیکھیں، جن لوگوں کو تقریریں نہیں جگہ پاتی، جن لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنا کر کے ہم لوگ نہیں جگہ پاتے، جن کو اقوال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے نصیحت حاصل نہیں ہوتی، جنہیں زمانے بھر کی نصیحت کرنے والے سمجھا دیں لیکن جن کی زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی نہیں آتی، اگر ان کا رزق تنگ ہو جائے، وہ روزی کے لیے پریشان ہو جائیں، اور خدا نہ کرے کبھی اگر وہ لقموں کے لیے محتاج ہو جائیں، تو دیکھو انہیں کسی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں کسی قرآن و سنت کے فرامین کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اپنے آپ بدلنے لگ جائیں گے. مسجدوں کی طرف ان کے قدم اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے ان کے دل کے اندر ایک للک پیدا ہوگی. بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے ان کا دل خود مچلے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میں سجدہ کروں، اپنے رب کو مناؤں، میں اپنے رب سے دعا کروں. دیکھیں، فرعون کو 400 سال تک تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن نہیں سمجھا. لیکن جب اللہ نے اس کو مصیبت میں گرفتار کیا اور ڈوبنے لگا تو کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ میں ایمان لے آیا. بس ایک ڈبکی لگائی رب تبارک و تعالیٰ نے تو بس ایک ڈبکی کے اندر اس کی عقل ٹھکانے آ گئی. تو جس کو تقریریں نہیں سمجھا پاتی انہیں حالات سمجھا دیتے ہیں. قارون جسے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اس نے کہا کہ زکوٰۃ دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، بہت سمجھایا، ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زمین نے اس کو پکڑ لیا اور جب زمین میں دھنسنے لگا تو معافی بھی مانگنے لگا، زکوٰۃ دینے کا اقرار بھی کرنے لگا. لیکن وقت اس کا گزر گیا تھا. جنہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا انہیں پھر اللہ کی طرف سے اٹھنے والی لاٹھی کی آواز اسے سمجھا دیا کرتی ہے. اب اگر ان مشکل اوقات اور مشکل حالات کے ذریعے بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور ہم نے کچھ سیکھنے کی اگر کوشش نہ کی تو پھر خدا نہ کرے کہ پھر ہمارا امتحان کچھ الگ انداز کے اندر ہو. اس لیے کہ دن بدن ہمارے قدم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے حالات جو ہے اور زیادہ بگڑتے جائیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور مشکل کے اندر گرفتار ہو جائیں. حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے اور آپ سب کے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب بھی شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی ہے تو تم فتنے میں پڑ جاتے ہو، لہذا فوراً تم شریعت کی طرف پلٹو اور شریعت کی طرف مضبوطی سے شریعت کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس فتنے سے شریعت پر عمل ہی کے ذریعے نجات عطا فرمائے گا. اور میرے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ جب نفس کی مخالفت پر مداومت کرتا ہے شریعت پر عمل کر کے اور اللہ اور اس کے رسول
کے احکامات کے اوپر عمل کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے کم مالا مال فرماتا ہے جب ہم دین پہ عمل کرتے ہیں، شریعت پہ عمل کرتے ہیں، اور دین اور شریعت سے ہٹ کر کے جب زندگی گزارتے ہیں تو خدا اس کے رسول کے نافرمان بن جاتے ہیں، اور تبھی یہ مشکل حالات ہمارے اوپر آتے ہیں۔ آج دیکھیں جو لوگ نوکری کے لیے صبح سویرے اٹھ کر کے جایا کرتے ہیں، اگر نوکری کے لیے صبح میں نہ اٹھنا پڑے اور فجر کی نماز کے لیے ان کو اٹھایا جائے تو مجھے بتاؤ کیا وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جلدی اٹھ کر کے آنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس سے اگر کہا جائے تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ کیا کرتا، مجھ سے صبح میں اٹھا نہیں جاتا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں اگر تیری جاب ہے تو تو اٹھ کر کے صبح میں اگر 4 بجے کا ٹائم ہے تو 3:30 بجے اٹھ کر کے روانہ ہو جاتا ہے، اور خدا کے گھر کے اندر اگر تجھے 5 بجے بلایا جائے تو تو کہتا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ بتاؤ جب ہم دین کی اس قدر بے حرمتی کریں گے اور اللہ اس کے رسول کی حدوں کو اس طرح توڑیں گے تو ہمارے اوپر فتنے کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ دیکھیں حالات کا جائزہ لیں، آج دنیا کے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے یہاں ہم چکر لگا کر کے ان کی جی حضوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر کے خدا کو راضی کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تو سارے تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آتی، اور دنیا کے جو ہے وہ حقیر اور ذلیل لوگوں کے سامنے جھکنا ہمیں بالکل بھی عیب معلوم نہیں ہوتا، اور خدا کی بارگاہ میں آ کر کے جب جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے کیا کروں امام صاحب میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں کیا کروں، روزانہ میں ارادہ بناتا ہوں اب انشاءاللہ میں اگلے مہینے سے نماز شروع کر دوں گا، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے نماز شروع کر دوں گا۔ اگر دنیا والوں کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جائے اپنی روزی روٹی کے لیے تو ہم 1 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں مانگتے، اسی وقت تیار ہو جاتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہم ٹائم مانگتے ہیں، اور ٹائم مانگتے مانگتے میں نے لوگوں کو دیکھا 10 سال گزر گئے اور آج تک ان کا وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر کے وہ جھک سکیں۔ آپ دیکھیں ایک کافر ڈاکٹر اگر ہمیں دنیا سے پرہیز کرنے کے لیے کہہ دے یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، صبح میں اٹھ کر کے اتنی دور تمہیں چلنا پڑے گا، صبح سویرے تمہیں اتنی دور جانا پڑے گا، ہمیں ساری باتیں ہمیں خوب سمجھ میں آتی ہے۔ ہم فجر میں اٹھیں گے بھی، کئی کلومیٹر تک دوڑ بھی لگائیں گے، ہم جو ہے وہ ہر من پسندیدہ چیز کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اور نہ جانے کیسی کیسی مشکل باتوں کو ہم برداشت کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں اور اللہ رب قدیر نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس پر اگر عمل کرنے کے لیے کہا جائے تو کئی کلومیٹر نہیں، اگر چند قدم چل کر کے مسجد میں آنے کے لیے کہا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سروں کے اوپر بہت بڑا پہاڑ لاد دیا گیا ہے۔ اب آپ اس سے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ ایک کافر ڈاکٹر کی بات پر ہمیں کئی کلومیٹر تک دوڑنا بہت آسان لگتا ہے، ساری کائنات کے پروردگار عالم کے حکم کے مطابق ہمیں چند لمحوں کے لیے مسجد میں آنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آخر وہی ہمارا جسم ہے، وہی ہماری جان ہے، وہ مشکل کام ہمیں آسان لگ رہا ہے، یہ آسان کام ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، دنیا کی بڑی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، دنیا والوں کا بڑا وقار ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا وہ جذبہ اور وہ یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی سب کا نتیجہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج ہم رزق کے لیے پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قریشی صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری روزی تنگ ہو گئی ہے، میں فقر و فاقہ کا شکار ہوں، روزی روٹی کے مسئلے کے اندر میں بڑا پریشان ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، پڑھنے کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ آیت کریمہ بھی پڑھی، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ رب فرماتا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر تم بھی قائم رہو۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رب فرماتا ہے کہ میں تم سے روزی نہیں مانگتا، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں روزی چاہیے تم بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اس لیے کہ اللہ نے جب روزی کی بات آئی تو نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہا نماز اپنے گھر والوں کو پڑھنے کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، رب فرماتا ہم تم کو روزی دیتے ہیں۔ بتاؤ اتنی بڑی بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دی، لیکن آج یہ ساری باتیں ہمیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آج نہ سمجھ میں آئیں
تو کل پھر قبر کے اندر افسوس کے سوا ہمارے پاس میں کوئی چارہ نہ رہ جائے۔ آج اپنی معاشرے اور سوسائٹی کا آپ جائزہ لیں۔ میں نے ایک بات ابھی تو نماز کے حوالے سے کی ہے، ورنہ جو فتنے، جو برائیاں اور جو غلط چیزیں ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں موجود ہیں، یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آج اگر ہمارے اوپر آ جائے تو واقعی عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ تو بس اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین ہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کے اوپر کرم فرماتا ہے اور عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، سوچا یہ گیا تھا کہ بڑی مشکل حالات سے گزر کر کے یہ قوم آ رہی ہے، اب ان کی شادیوں میں بھی تبدیلی آئے گی، اب ان کی شادیاں بھی کچھ شریعت کے مطابق ہوں گی، لیکن اللہ اکبر، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہماری شادیوں کا بھی وہی پرانا رنگ لوٹ کر کے چلا آیا۔ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے اور گلی کے اندر ڈھول تاشے بج رہے ہیں، گلی کے اندر سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ رب قدیر کتنا حلیم ہے، کتنا بردبار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ جب خانہ کعبہ کے اندر جب قرامطہ نے حملہ کیا تھا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو خستہ کر دیا تھا، حجر اسود کو اکھاڑ دیا تھا، ایک ظالم قرامطی جب چڑھ گیا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اور جو سونے کا جو میزاب رحمت پر نالا لگا ہوا ہے اس کو اکاڑنے لگا، کسی پہ کچھ نہ ہوا۔ ایک بزرگ نے جب دیکھا تو تڑپ گئے اور کہا اللہ تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا بردبار ہے، اتنا کچھ تیرے گھر کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے لیکن تو گرفتار عذاب نہیں کرتا۔ اتنا ان بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، وہ اوپر سے گھرا اور نیچے گر کر کے فوراً جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ شان حلیمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس گھر کی آبروؤں کو اس طرح پامال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے اس مقدس گھر کی اس قدر بے حرمتی کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اتنا سوچنا ہی ہوگا، اور یہ بھی ایک بڑے جو ہے وہ قلق کی بات ہے، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اگر کوئی بات کہیں تو ویسے تو بات لوگوں کو بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب دین کی بات کہیں تو پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر ہم کہہ دیں انہیں دین پر عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے حضرت کریں گے، ایسا کریں گے، اور پھر بعد میں کریں گے کہہ کر کے جب نکل جاتے ہیں تو ایک کان سے سنا تھا اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ مطلب دل کے کالا ہو جانے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کا حکم ایک بندہ بیان کرے لیکن بندے پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، اور اگر دنیا کی بات بیان کر دی جائے تو دیکھو کیسے مچل کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اس کی معمولی سی مثال یہ لے لیں، اگر کسی کا رزق تنگ ہو جائے، اگر اس سے کہا جائے کہ تم رزق کی کشادگی کے لیے یہ کر لو تو دیکھو وہ کتنی مشکلوں کو برداشت کر کے وہ سب کچھ کرنے لگ جائے گا۔ اس سے کہا جائے بازار میں جاؤ، یہ چراغ لے کر کے آؤ، اتنا جو ہے بادام کا تیل لے کر کے آؤ، اتنا زعفران لے کر کے آؤ، سب کچھ لے آئے گا۔ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو قرضہ لے کے آئے گا اور ساری مشکلوں کو برداشت کرے، اس پہ عمل کرے گا۔ لیکن اس سے کہا جائے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرا رزق تنگ ہو جائے تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر تو بھی ڈٹ کر کے قائم رہے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم خود تجھے روزی عطا فرمائیں گے۔ جب یہ کہا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اثر تو اس وقت ہوگا جب بازار سے جو ہے وہ دعا تعویذ کا سامان منگوایا جائے اور پھر اس کو بیٹھ کر کے اس سے خرچ کروا کر کے کچھ پڑھا جائے اور وہ مگن ہو کر کے جائے گا جیسے میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ حضرات مکرم، قوم کی یہ سب وہ حالتیں ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ دل روتا ہے کہ ہمارے اندر آج اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری روزی کے اندر بڑی تنگی ہے۔ عزیزان مکرم، اپنے آپ کو بدلو، دین کی طرف پلٹو۔ جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے، دنیا کی دوسری قومیں دنیا میں بالکل گھس کر کے بہت کچھ کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر مسلمان اگر چاہے کہ میں دنیا کے اندر مگن ہو کے کامیاب ہو جاؤں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا رب اپنے محبوب کی امت کو دنیا سے بچاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، تم اپنے مریض کو جس طرح پانی سے بچاتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی دنیا سے بچاتا ہے۔ ہاں، اگر تم عزتیں اور چاہتے ہو، روزی چاہتے ہو، تو دنیا والوں کی طرح تمہیں نہیں ملے گی۔ اہل ایمان کو اگر یہ سب کچھ ملے گا تو دین پر عمل کرنے کے صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گناہ کثیر ہو گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو، مفہوم حدیث ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہارا رزق تنگ ہو جائے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں غموں سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ اور نماز کی پابندی کے ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی زیادہ کر دے تو اس کے لیے حدیثوں کے اندر بہت سارے وظائف
वज़ाइफ मौजूद हैं। एक शख्स मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और उन्होंने हाजिर होकर के अपनी रोज़ी के हवाले से जब बयान किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम फरिश्तों की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फजर का वक्त शुरू होने से लेकर के फजर की नमाज से पहले तक जो टाइम रहता है, यानी सुबह सादिक से लेकर के फजर की जमात खड़ी होने से पहले जो टाइम होता है, उस वक्त के अंदर तुम 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इसे पढ़ लो, दुनिया जलील होकर के तुम्हारे पास में आएगी, यानी दुनिया झक मार करके तुम्हारे पास में आएगी। अल्लाह की तस्बीह तुम जब सुबह सवेरे बयान करोगे तो परवरदिगार आलम तुमसे राजी होगा और तुम्हें कसीर रिज़्क़ अता फरमाएगा। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम रोज़ाना रात के अंदर सूरह वाक़िया पढ़ लो तो फिर कभी भी तुम्हें फाका नहीं आएगा, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रोज़ी के अंदर तंगी नहीं पैदा फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया तो आपसे कहा गया, हुजूर आपकी बच्चियों के लिए हम बैतुल माल से कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर दें। आपने फरमाया, मेरी बच्चियों के लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने बच्चियों को सूरह वाक़िया याद करवा दी है, मेरी बच्चियाँ सूरह वाक़िया पढ़ती रहेंगी, अल्लाह उनको रोज़ी अता फरमाता रहेगा। और इसीलिए फरमाया सहाबाए किराम ने कि अपने आप को भी याद करो और सूरह वाक़िया अपने बच्चों को भी याद कराओ। ये वो सूरत है जिसके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला कसीर रोज़ी अता फरमाता है। इसी तरह एक मौका पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोमिन सुबह शाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में रोज़ी अता फरमाएगा और कब्र के अंदर अल्लाह उसे कब्र की वहशतों से निजात अता फरमाएगा। आला हज़रत सरकार ने भी अपने वज़ाइफ के अंदर ये वजीफ़ा नक़ल किया है कि सुबह शाम ये वजीफ़ा पढ़ो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये ऐसा वजीफ़ा है जो बेरोज़गारों को अल्लाह तबारक व तआला जिसके सदक़े में बेपनाह रोज़ी अता फरमाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आकर के कहने लगा, हुजूर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, कर्ज से निजात का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आप कुछ मुझे बता दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो वजीफ़ा मुझे बताया था वो वजीफ़ा आज मैं तुमको बताता हूँ, और ये वो वजीफ़ा है कि अगर किसी पर ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर कोई कर्जा हो, इस वजीफ़े को पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कर्जे को अदा करवा देगा। फरमाया वो वजीफ़ा ये है कि सुबह शाम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा। छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। बंदा जब इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला अगर उसके ऊपर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी अगर कर्जा होगा तो भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी अदायगी का सामान पैदा फरमा देगा। तो बंदा जब नेक बन जाए, नमाज पढ़े, ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं कि इमाम साहब ने वजीफ़ा बताया अब यही जो है वो रोज़ी दिला देगा, उसके लिए शर्तें मैंने पहले बयान कर दी। हुजूर सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारे वज़ाइफ बयान फरमाए और फरमाया अगर वजीफ़े का असर चाहते हो तो चंद चीज़ों पर अमल करो। उनमें से पहली बात यह है, ईमान मजबूत होना चाहिए, नमाजों की पाबंदी होना चाहिए, बुरे आमाल से बंदा बचता हो, दिल के अंदर पुख्ता यकीन रखता हो, गरीबों के हवाले से दिल के अंदर रहम रखता हो, और अगर चाहता है तो ताजुद की नमाज की भी पाबंदी कर ले और अल्लाह की बारगाह में कोई वजीफ़ा करने से पहले गरीबों को कुछ सदका दे दे, और जब वजीफ़ा करने बैठ जाए तो दिल लगा के वजीफ़ा करे, अल्लाह को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को हाजिर करके पूरी दिल जमी के साथ में जब वो वजीफ़ा पढ़ेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका असर ज़रूर ज़ाहिर फरमाएगा। आप आ गए, न नमाजी हैं, न गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और न किसी हराम चीज़ को तर्क कर रहे हैं और बस बेदिली के साथ में कुछ पढ़ना शुरू कर दे, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें, उसका कोई असर ज़ाहिर नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा वजीफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को दुश्मनों का खौफ हो, अगर किसी की रोज़ी तंग हो जाए तो मैं ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ जो वजीफ़ा कभी भी ख़ता नहीं करता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो वजीफ़ा ये है कि तुम अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करो, इसलिए कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। दुआ से क्या नहीं होता,
آپ دیکھیں جب طائف کی سرزمین پر میرے آقا علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی گئی، پتھروں سے آپ لہو لہان ہو کر کے پہنچے اور ایک باغ میں پہنچے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اللہ کی بارگاہ میں صبح صادق کے وقت میں جو دعا کی تھی، آج بھی حدیثوں میں وہ دعا موجود ہے۔ بندہ جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ دعا کرنا چاہیے۔ بدر کے میدان میں سارا کفر اکٹھا ہو کر کے آ گیا، مسلمان کمزور، ہتھیار بھی نہیں، پریشانی کا عالم تھا، کھانے کے لیے بھی چیزیں کم تھی۔ اس وقت پوری رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا، حضرت صدیق اکبر گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ اب سجدے سے سر اٹھا لیجئے، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو ایسے مشکل وقت کے اندر میرے آقا نے فرمایا دعا تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، روزی بھی لے آئے گا یہ ہتھیار، اگر تم اس ہتھیار کو استعمال کرو گے تو اس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کے اوپر فتح بھی حاصل کر لو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ تھی، ظالموں نے اتنا ظلم کیا، جب ظلم کی حد ہو گئی تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی ہتھیار استعمال کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ تو میری مدد کر، میرا بدلہ لے لے۔ پھر اللہ نے کیسا بدلہ لیا، ساری زمین کے کافروں کو اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام پر کئی سالوں تک بیماری نے ڈیرا ڈالا، آپ کے بچے سارے انتقال کر گئے، سارے یاروں مددگار چھوڑ کے چلے گئے، بیماری دراز ہو گئی، سارے طبیبوں نے جواب دے دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن ہاتھ اٹھایا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ دعا کی، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میرے پیچھے کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں دین کا کیا حال کریں گے، مجھے اولاد نہیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے بہترین وارث عطا فرما۔ تو آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے نکل کر کے گئے اور سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس وقت آپ نے کیا دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے میں آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہر دشمن سے نجات پانے اور اللہ کی بارگاہ سے روزی حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ دعا ہے۔ کبھی خدا کی بارگاہ میں آؤ، اپنے سر کو جھکا کر کے دعا مانگ کے تو دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کبھی مت کہنا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا لیکن رب نے نہیں دیا، ایسا کبھی مت کہنا۔ اگر تم نے مانگا ہے اور تم کو نہیں ملا ہے تو یا تو تم سمجھ نہیں پائے ہو اور یا پھر تمہاری دعاؤں میں کمی ہے، تمہارے رزق کے اندر یا تو پھر حرام رزق شامل ہے اور یا پھر تمہارے اندر ایسی کمیاں ہیں جن سے تم کو توبہ کر کے پہلے اپنے رب کو منانا پڑے گا، اس کے بعد میں تم اللہ کی بارگاہ میں جب جھکو گے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تمہاری مدد فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قَرْيَةً، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وہ بستی والے اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیسے آسمان اور زمین کی رحمتیں نازل فرما دیتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ان مشکل حالات میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، نیکیوں کی طرف آؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، گناہوں کو ترک کرو اور اپنی شادیوں کو شریعت کے مطابق بناؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے دعا کرو، میرے آقا نے جو وظائف بتائے ان پہ عمل کرو، ساری مشکلیں آسان ہوں گی، ساری پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کے پاس رزق کے خزانے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، رب کے خزانوں میں ایک رتی برابر نہ کمی آئی ہے اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ ہاں رزق ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ہماری کمی کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، ہماری کمی دور ہو جائے گی تو دوبارہ اللہ کا رزق ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں دین پر، شریعت پر عمل کر کے پورے طور کے اوپر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔